وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. معاملہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہو یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہو، ان کے پیچھے محرکات کون سے تھے؟ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص کو قتل کرنے کا منصوبہ ہو، یا واقعہ کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کرنے کا معاملہ ہو، ان تمام واقعات کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ وہ کون سے محرکات ہیں؟ وہ کون سے لوگ تھے جن لوگوں کی سازش کی وجہ سے ان عظیم ہستیوں کو شہید کیا گیا؟ میرا آج کا موضوع وہ محرکات اور وہ پس منظر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اور ان لوگوں کی سازش کو آپ لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرنا ہے کہ 1400 سال پہلے ان عظیم ہستیوں کو شہید کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، اور آج کن لوگوں کا ہاتھ ہے کہ وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، یا مختلف فرقوں کے اندر آج مسلمان پڑ چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ موضوع پہ دھیان دیجیے گا۔ اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے
کائنات کے رب نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ رسل وہ انبیاء اس دنیا میں جا کے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائیں اور اپنی رسالت کو ثابت کریں اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ اگر ہم دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو بنی اسرائیل کی قوم کی جو تاریخ ہے وہ انتہائی پرانی تاریخ ہے۔ تقریباً 4 سے 5,000 سال پہلے کی تاریخ بنی اسرائیل کی ہے، میری مراد یعنی یہودی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس دنیا میں آ کے انہوں نے اللہ کی توحید کے نعرے کو بلند کیا۔ اسی طرح ان کی اولاد کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اپنی پوری زندگی مکہ کی وادی کے اندر گزاری اور ان کی نسل سے کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء و رسل کا ایک کثیر سلسلہ، ایک بے شمار سلسلہ آپ کہہ دیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے عظیم بیٹے عطا فرمایا۔ اس بیٹے کی نسل سے 12 بیٹے ہوئے تھے، جن کے اندر ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور دیگر ان کے بیٹے تھے، اور ان کا ایک بیٹا یہودا بھی تھا۔ ان کی نسل سے بنی اسرائیل کی قوم معرض وجود میں آتی ہے۔ ایک قوم اپنے آپ کو یہودی کا لقب دیتی ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ یہ کوئی تیسری دنیا سے آباد ہونے والی کوئی مخلوق نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ انبیاء و رسل کا سلسلہ ان کی قوم کے اندر چلا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 4 کے اندر، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کتاب کے اندر کہ اے بنی اسرائیل، تم زمین کے اندر 2 دفعہ فساد کرو گے۔ 2 دفعہ تمہیں اس فساد کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت ذلیل کر کے رکھ دے، یعنی 2 دفعہ تمہارا زوال ہے اور 2 دفعہ تمہارا عروج ہوگا اس دنیا کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے آپ کے علم میں ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم اگرچہ دمشق کے اندر آباد ہونے والی قوم تھی، شام کے علاقے کے اندر، اسی طرح فلسطین کے علاقے کے اندر رہنے والے لوگ، لیکن جب اس دنیا کے اندر دمشق کے علاقے کے اندر کہسالی کا عروج ہوا، کہسالی رونما ہوئی، تو بنی اسرائیل کے لوگ، خاص کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، دمشق کے علاقے سے ہجرت کر کے مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے بیٹوں کو وہاں آنے کی دعوت دی اور وہاں پہ وہ آباد ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم وہاں پر پھر آباد رہی، وہاں پہ ان کی نسل آباد ہوئی اور ان کی نسلیں آگے بڑھی۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر مصر کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کیا۔ جب فرعون کا دور آیا تو فرعون نے حد درجہ بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر ظلم کیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہی اشارہ قرآن کے اندر بھی اشارہ فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جس وقت ہم نے تمہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ. یاد کرو ان لمحات کو کہ جب ہم نے فرعون ظالم بادشاہ سے تمہیں نجات دی تھی. فرعون کو سمندر کے اندر ہم نے غرق کر دیا تھا اور اس کے حوالیوں کو بھی, اور موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کو ہم نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا. وہ فرعون جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون کو دوسرے لفظوں میں شکست دی اور موسیٰ علیہ السلام مصر کا علاقہ چھوڑ کے پھر دوسری جانب آ گئے نقشے کے مطابق. شام کے علاقے کے اندر شام کے قریب پہنچے. جب عمالقہ نامی بستی کے اندر فلسطین کے ایریے کے اندر پہنچے تو وہاں پہ ایک قوم آباد تھی جس کا نام تھا عمالقہ. وہ انتہائی جنگجو بہادر قوم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کے سامنے اللہ کا یہ حکم رکھا کہ اللہ نے ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیا. تمہارا اس بستی کے اندر داخلہ مطلوب ہے, شرط ہے. جیسے ہی اس بستی کے اندر داخل ہوو گے اللہ رب العزت تمہیں فتح دے گا عوام کا معاملہ. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ یہودیوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. تو جا اور تیرا رب جا کے جہاد کرے, ہم سے قتال اور لڑائی نہیں ہوتی, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہی بات بدر کے مقام پر صحابی رسول کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے. غالباً مقداد بن اسود نام تھا ان کا رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم یہودی قوم نہیں, ہم بنی اسرائیل قوم نہیں کہ اپنے وقت کے پیغمبر کو کہیں کہ تو جا اور اپنے رب کو لے کے جا کے لڑو, ہم یہیں پر بیٹھے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم یہودی قوم جیسے نہیں ہے کہ وہی جملے کہیں کہ جو یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہے تھے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, کہ تو جا اور تیرا رب جائے جا کے قتال کرے, لڑائی کرے, ہم سے لڑائی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب جملے سنے تھے اللہ رب العزت کے پیغمبر کو بڑا حوصلہ ملا جنگ بدر کے اندر, کیونکہ تعداد انتہائی کمزور تھی. 313 بھی قلیل تعداد تھی, اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا اور مقابلہ تھا 1000 کے لشکر کے ساتھ تھا. تو اللہ رب العزت نے 313 کو اس دن فتح دی. بنی اسرائیل یہودی موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل نہ کر گئے. 40 سال تک مقام تھی میدان تھی کے اندر حیران پھرتے رہتے. پھر اس کے بعد یوشع بن نون کے ذریعے اللہ رب العزت نے عمالقہ نامی بستی کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فتح نصیب کی. یہ اس وقت کے اس دور کے مسلمان تھے, کافر نہیں تھے, لیکن ان کے کرتوت کچھ ایسے تھے, ان کے مزاج کے اندر شروع سے ہی سازش تھی, ان کے مزاج کے اندر شروع سے ہی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب ان یہودیوں کو کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی بڑی فتح دی ہے, فلسطین آزاد ہوا ہے, فلسطین تمہارے کنٹرول کے اندر آیا ہے, جب داخل ہونا دروازے کے اندر تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا, اور تمہاری زبان کے اوپر لفظ کیا ہو کہ اللہ ہمارا سوال بخشش کا ہے, ہمیں معاف کر دے. لیکن اس ظالموں نے اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے یہ اپنے جھوٹوں کے بل گھسٹتے ہوئے اس بستی کے اندر داخل ہوئے, اور زبان کے اندر لفظ کیا تھے حبۃ فی شعرہ, دانا بالی کے اندر. حالانکہ اللہ رب العزت نے کہا تھا تم نے کہنا ہے کہ ہمارا سوال اللہ بخشش کا ہے, ہمیں معاف کر دے. لیکن ایسی بدبخت اور ایسی سرکھری قوم شاید کسی نے دیکھے ہو. اللہ رب العزت کے ہر حکم کی بغاوت کرنا ان کے نصیب میں تھا. اللہ رب العزت نے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, یہ گھٹنوں کے بعد داخل ہو. اللہ رب العزت نے کہا کہ سوال کرنا کہ ہماری سوال ہے اللہ تجھ سے
سے بخشش کا، لیکن ظالموں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شارع، دانہ پالی کے اندر۔ کیا مطلب دانہ پالی کے اندر؟ صرف اللہ رب العزت کی نافرمانی مقصود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تورات اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، ایمان لے آؤ اس کتاب کے اوپر۔ تو ان ظالموں نے کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ، اے موسیٰ تجھ پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنے آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ ایسی صرف قوم۔ اور دوسری طرف صحابہ کا کیا معیار تھا؟ آمنا وصدقنا، ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتاب کے اوپر اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ اللہ کے رسول سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ ادھر مسلمانوں کی یہ حالت ہے اور ادھر بنی اسرائیل کی کیا حالت ہے؟ بنی اسرائیل نے ہر موقع کے اوپر اللہ کی بغاوت کی۔ آپ کے علم میں ہے ان ظالموں نے جب ایک شخص کو قتل کیا، بھتیجے نے اپنے چچے کو قتل کیا اور اس کے بعد باویلا کرنا شروع کر دیا میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ مقصود کیا تھا؟ مال کے اوپر قبضہ کرنا، مال ہڑپ کرنا چچا کا۔ اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردہ لاش سے لگاؤ اور اللہ کے حکم سے یہ زندہ ہو جائے اور بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ ان ظالموں نے قسم کے سوال کرنے شروع کر دیا، اللہ وہ گائے ہو کس طرح کی، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے۔ ان کی فطرت کے اندر ہی سازشیں اور ان کی فطرت کے اندر ہی اللہ کی بغاوت، ہر دور کے اندر انہوں نے اللہ کی بغاوت۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تمہیں 2 دفعہ زوال ملے گا تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سزا دی اور ان کو 2 دفعہ عروج دیا ہے۔ عروج کا دور کون سا دور ہے؟ جب اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا اور اس کے خاص بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت دی، قیامت تک وہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں دے سکتے۔ اگر بادشاہت کے اندر اسلامی قانون ہو، اللہ کی کتاب کے حکم نافذ ہو، بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اللہ کا قانون چلے، اللہ کا حکم چلے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بادشاہت تو دور کی بات جمہوریت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اگر اللہ کا نظام نہ ہو، اللہ کا قانون نہ ہو اس کے اندر۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس قوم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر بہت بڑا عروج دیا تھا۔ ان کی بڑی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو بادشاہت دی وہ کسی کو بھی نہیں دی۔ اللہ رب العزت عوام کے اوپر ان کا کنٹرول، جہاں جانا چاہتے اللہ کے حکم سے ہوائیں وہاں ان کو لے جاتی۔ اسی طرح انسانوں کے اوپر، جنات کے اوپر، پرندوں کے اوپر، چرندوں کے اوپر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم۔ یہ ان کے عروج کا دور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، ان ظالموں نے دوبارہ اللہ کی سرکشی کرنا شروع کی، اللہ کی بغاوت کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بنی اسرائیل نے حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جب اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے بغاوت کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس دھرتی کے اوپر اپنے بنائے ہوئے قانون نافذ کیے، اخلاقی گراوٹیں جب اس نسل کے اندر آئی، اس نسل کے اندر، تو اللہ رب العزت نے 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا، جس نے اس کی ایک بستی کو بھی نہیں چھوڑا فلسطین کے اندر، اس کے دیو ہیکل کو برباد کیا اور فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی تھی اس کو بھی ختم کیا۔ اس نے ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑی، نہ ان کے گھروں کی، نہ ان کے عبادت خانے کی، اور 6 لاکھ یہودیوں کو ہان کر وہ اپنے ساتھ لے لیا اور ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پہلا وعدہ تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اس زمین کے اوپر جب فساد کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بھیجا تمہارے اوپر جو انتہائی سخت لڑاکے تھے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوئے، تمہارے گھروں کو انہوں نے بھی نہیں چھوڑا. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ ہو کے ہی رہنا ہے. وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ اللہ رب العزت کا جو وعدہ پورا ہوا تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، یہ تمہیں سزا ملی. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. جب یہودیوں کی یہ حالت ہوئی پھر انہیں خیال ہوا کہ ہم نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی سرکشی کی، جس کے نتیجے کے اندر آج ہمارے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا کہ ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا. پھر بنی اسرائیل کی قوم اکٹھے ہوئی. وہ منظر بھی یاد کرنے کے قابل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. ساتھیوں سے گزارش ہے میری طرف دھیان دیں. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرنے لگے. وہ بستی کون سی بستی تھی؟ وہ بستی فلسطین کی بستی تھی. تو کہنے لگے اللہ اس ویران بستی کو تو کیسے آباد کرے گا، اس اجڑی ہوئی آبادی کو تو کیسے آباد کرے گا. تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں پہ موت دے دی. تقریباً 100 سال تک ان کو موت کی حالت کے اندر رہے. اللہ رب العزت نے 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا تو وہ بستی فلسطین کی بستی دوبارہ آباد ہو چکی تھی. یہودی دوبارہ آ چکے تھے واپس. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے پھر ان کی مدد کی. دوبارہ جب ان لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، اپنے گناہوں کے اوپر جب شرمندہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ان کو عروج دیا. یہ دوسرا عروج تھا بنی اسرائیل کی قوم. پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا. اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. آج بائبل کی یہ روایتیں گواہ ہیں اس بات کی کہ ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کیا. قرآن مجید بھی گواہ ہے اس بات کا کہ اے ظالموں تم اللہ کے انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، نبیوں کو تم قتل کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، اللہ کے نبیوں کو یہ بنی اسرائیل قتل کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی تصدیق ہو رہی ہے. بائبل کی اس آیت کی قرآن مجید تصدیق کر رہا ہے. جس آیت کی قرآن تصدیق کرتے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے کہ یہ حق بات ہے. تو ان ظالموں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے انبیاؤں کو بھی نہیں چھوڑا ان ظالموں نے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے. بائبل کی آیت یہ بھی کہتی ہے بنی اسرائیل نے جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا تو یہ جملے کہے تھے کہ مجھے بنی اسرائیل کی بھیڑیوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. وہ قوم کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم. بنی اسرائیل کے سامنے، یہودیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید پیش کی. ان ظالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا. ان ظالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی، بلتم زنا کہا کہ یہ زانی کا بیٹا ہے. وقت کے پیغمبر کو بلتم زنا کہا. اور اس کے بعد جو رومن امپائر تھے اس وقت کے جو رومن امپائر تھے، جو رومی بادشاہ تھا، اس کے ساتھ مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 156 کے اندر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فرمایا ان یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ ہی سولی پہ چڑھایا. آج افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. مسلمانوں کے اندر آج ایسا گروہ بھی موجود ہے جو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں. یہی عقیدہ تو یہودیوں کا ہے اور یہی عقیدہ تو عیسائیوں کا ہے. ہمارے اندر ان کے اندر فرق کیا رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا. اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے وَلَٰكِنْ قَتَلُوهُ. ان یہودیوں نے نہ اللہ کے نبی کو قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ ہی سولی پہ چڑھایا، بلکہ اس معاملے کو اللہ نے مشابہت
جس ظالم نے اللہ کے اس پیغمبر کے خلاف سازش کی، جاسوسی کی تھی، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا، جو شکل تھی، وہی کی وہی شکل اس کو دے دی۔ رومن امپائر نے، اس بادشاہ نے اور بنی اسرائیل کی قوم نے مل کے اس کو سولی پہ چڑھایا تھا۔ پھر انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مصلوب ہو چکے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ پیارے بھائیو، جب ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے یہ درپے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جب ان لوگوں نے سازش کی، تو سن 70 عیسوی کے اندر رومن امپائر جو پہلے ایک مشرک آدمی تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دی اور وہ عیسائی ہو گیا۔ اس وقت پھر عیسائی مسلمان تھے، کچھ ٹھیک یعنی صحیح عقیدے میں تھے اور کچھ باطل عقیدے کے اوپر موجود تھے۔ اس وقت اس رومن امپائر نے عیسائیت کو قبول کیا۔ جیسے ہی اس نے قبول کیا تو سن 70 عیسوی کے اندر یہودیوں کے اوپر اللہ رب العزت کا وہ دوسرا وعدہ آیا، جب ان ظالموں نے اللہ کی بغاوت کی، ان ظالموں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور بعض نبیوں کو ان ظالموں نے قتل کیا اور اس دھرتی کے اوپر فساد کو پھیلایا، سرکشی کی، بغاوت کی اللہ کی، اور اس دھرتی کے اوپر اپنے بنائے ہوئے قانون نافذ کیے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آیا کہ تم اس دھرتی پہ جب فساد کرو گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہوگا کیا؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو اللہ رب العزت نے ایک قوم کو تمہارے اوپر مسلط کیا، اس قوم نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا اور تمہاری مسجد کو بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ جس طرح وہ پہلے مسجد میں داخل ہوئے تھے، دوبارہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيرًا، اور اس نے یہودیوں کو چن چن کے قتل کیا۔ مورخین لکھتے ہیں ایک دن کے اندر 1,33,000 یہودیوں کو اس رومن امپائر جس کا نام ہے رومن ٹائٹس رومی، جس کا نام ہے ٹائٹس رومی، جس نے ایک دن کے اندر 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور باقیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا فلسطین سے۔ اسی دور کی بات ہے، اسی دور کی بات ہے جب ان کے اوپر اتنا بڑا عذاب مسلط ہوا، جب عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برسے، پھر ان کو سمجھ آئی کہ واقعی ہم نے اللہ کی بغاوت کی، پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، ایک یہودی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان کے جو ہیکل کو، مسجد اقصی کو برباد کر دیا گیا، ایک اینٹ بھی رومن امپائر نے نہیں چھوڑی۔ اس دور کے اندر یہودی، پھر بعض یہودی اسپین کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اکثر یہودی آپ کے علم میں ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا تھا، آخری پیغمبر جب آئے گا اس پیغمبر کے ہاتھوں اللہ رب العزت مشرکین کے اوپر، کافروں کے اوپر، مسلمانوں کو غلبہ دے گے۔ اس پیغمبر کے ہاتھوں اللہ رب العزت مشرکین کو قتل کروائیں گے، اللہ رب العزت ایک بہت بڑی حکومت دے گی۔ اس آخری پیغمبر کی نشانیاں کیا تھی، مبعوث ہونے کی جگہ کون سی تھی؟ ان کی کتابوں کے اندر تو آج بھی موجود ہے، لکھا ہوا، آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حوالہ ہے دا بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ آخری پیغمبر جو اس دنیا کے اندر آئے گا وہ میری ہی مانند ہوگا، یعنی جس طرح میری بیوی ہے اس کی بھی بیوی ہوگی، جس طرح میری اولاد ہے اس کی بھی اولاد ہوگی، جس طرح میں طبی موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گا، وہ پیغمبر بھی طبی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو حکومت دے گا مجھے جس طرح اللہ نے حکومت دی ہے۔ اور اس آیت کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اس پیغمبر کے اوپر وحی آئے گی تو وہ پیغمبر کیا کہے گا؟ وَمَا أَنَا بِقَارِئٍ، I cannot read، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبریل امین کو وہ کہے گا، جبریل امین کو کیا کہے گا؟ میں نہیں پڑھا لکھا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور آپ کے علم میں ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جبریل امین نے جب کہا تھا کہ آپ پڑھیے اقرا، تو آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ یہی کہا تھا وَمَا أَنَا بِقَارِئٍ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے علاوہ نیو ٹیسٹمنٹ جسے یہ
عہد نامہ جدید کہتے ہیں، اس پہ عیسائی ایمان رکھتے ہیں، یہودی ایمان نہیں رکھتے، اس کے اندر بھی واضح یہ پیشن گوئی موجود ہے اللہ کے پیغمبر کی اس دنیا میں تشریف لانے کی۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ In the Gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14 کے اندر لکھا ہے، Jesus peace be upon him said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth will come, he will guide you into all truth. میرے پاس کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں یہودیوں، لیکن ان یہودیوں تم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ سچائی کی روح اس دنیا میں تشریف لائے گی، وہ تمہیں سچائی کی ساری راہیں دکھائے گی، ساری باتیں تمہیں بتلائے گا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا اللہ سے وہی کچھ کہے گا، اور اس دنیا کے اندر آ کے وہ میری تعریف اور میری عظمت کو بیان کرے گا۔ تو ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہودی اس علاقے کے اندر آئے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا تھا آخری پیغمبر جس علاقے کے اندر ہجرت کر کے لائے گا وہ علاقہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی وہاں سے پھر جب جلا وطن ہوئے فلسطین سے، تو یہ مدینہ کی سرزمین پہ آ کے آباد ہوئے، مکہ نہیں گئے تھے، کیونکہ مکہ کے اندر کھجوریں کم ہیں، مدینہ کے اندر کھجوریں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو مدینہ کے اندر آ کے یہ آباد ہوئے۔ ان کے 3 قبیلے مشہور، بنو قینوقا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور اس کے علاوہ کچھ خیبر کے اندر بھی آگے یہ آباد ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے سامنے اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے توحید کو پیش کیا۔ سورۃ بقرہ کی آیات اسی وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت لائے تھے، اور آپ کے علم میں ہے جو پہلے مخاطب تھے پھر یہودی ہی تھے، مخاطب بنی اسرائیلی تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بار بار یہ کہتے ہیں، پہلے بار کے بعد یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور ان آیتوں کے اندر بھی اللہ نے یہ نشانی دی ہے، وہ اشارہ دیا ہے کہ جب دوسرا وعدہ تمہارے اوپر آئے گا، جو دوسرا ظالم مسلط ہوگا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب جب برسے گا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کہا، 5 صدی کے بعد، 5 صدیوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب تمہارے پاس وہ پیغمبر تشریف لا چکا ہے جس کی پیشن گویا تمہاری کتاب کے اندر بھی موجود ہے، فوراً اس پیغمبر کے اوپر ایمان لے آؤ، پہلے کافروں میں سے نہ ہونا۔ ممکن ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو اللہ کی رحمت دوبارہ تمہیں سمیٹ لے، اگر تم نے دوبارہ نافرمانی کی تو یاد رکھنا ہم دوبارہ تمہارے اوپر عذاب اپنا مسلط کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اللہ رب العزت نے کافروں کا ٹھکانہ بنایا ہی جہنم ہے۔ تو پیارے بھائیو، امام اعظم تاج اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے دعوت توحید کو پیش کیا، ان ظالموں نے اللہ کے نبی کی بھی تکذیب کری، اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانا، کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ آخری پیغمبر جو آئے گا وہ ہماری نسل سے ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوگا، حالانکہ آخری پیغمبر نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کی نسل سے آنا۔ تو ان ظالموں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا، اور کئی دفعہ سازشیں کی قتل کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر میں بات کرتا ہوں کیونکہ وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آگے وعدہ کیے، ان سے معاہدے طے ہوئے، لیکن ان ظالموں نے معاہدے کو توڑے، معاہدے کو توڑا۔ جیسے ہی انہوں نے معاہدے کو توڑا، ان ظالموں نے مدینہ کی بستی کے اندر بنو قینوقا کا بازار تھا، اس بازار کے اندر ایک مسلمان عورت آئی، ان ظالموں نے اس مسلمان عورت کو چھیڑا، اور اس کے بعد ایک صحابی نے اس شخص کی گردن کو اتار دیا جس نے اس مسلمان عورت کو چھیڑا تھا۔ پیارے بھائیو، ہوا پھر کچھ یوں، جب ایک مسلمان کو انہوں نے قتل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مسلمان بہن کا بدلہ لینے کے لیے، اس ایک بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ تو یہ 15 دن کے اندر اپنے قلعے کے اندر محصور ہے،
پھر اس کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جلا وطن کر دیا، نہیں تو یہ قتل کے مستحق تھے۔ دوسرے نمبر پہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا، ان ظالموں نے غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ کے نبی غزوہ احزاب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کی، انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی کو اپنی بستی کے اندر بلایا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تو ان یہودیوں کے سرگنوں نے کہا، انہوں نے ان کی پلاننگ تھی کہ ایک بندہ اوپر جائے گا دیوار پہ اور ایک بہت بڑا پتھر اللہ کے نبی پہ ڈال دے تاکہ اللہ کے نبی کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی پہ وحی ہوئی، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہودی عورت نے بھی اللہ کے نبی کو زہر دینے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے ان ظالموں نے اللہ کے پیغمبروں کو باقی قتل کیا، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اس بات کا اشارہ کیا ہے۔ پیارے بھائی، اس کے بعد بنو نذیر کو بھی جلا وطن کر دیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ 10,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، جس موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا حکم دیا، خندق کھودنے کا، تو اس وقت بنو قریظہ جو ایک قبیلہ ان کا رہتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ان ظالموں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا تو پھر ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جنگ کو مسلط کیا، ان کے خلاف جنگ کی۔ یہاں پر اس موقع کے اوپر انہوں نے خود کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حلیف قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جو یہ ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہمیں قبول ہوگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے، انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ ان کے جوانوں کو جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے بزرگوں کو غلام بنا دیا جائے۔ انہی کے کہنے پہ انہی کے مطابق فیصلہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوانوں کو قتل کر دیا، پر جو باقی لوگ تھے اور جو باقی مال تھا اسے بطور مال غنیمت حاصل کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے جنگ خیبر کا معاملہ بھی ہوا تھا، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے فتح دی تھی۔ پھر ہوا کچھ ہی، جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، پھر اس کے بعد سیدنا عمر خلیفہ بنے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کے حکم پر جتنے بھی یہودی آباد تھے مدینہ کی سرزمین پہ، عرب کی سرزمین پہ، انہوں نے حکم دیا تھا سارے کے سارے یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ اب میں نے شروع کے اندر یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ معاملہ سیدنا عمر کی شہادت کا ہو یا حضرت عثمان کی شہادت کا ہو یا معاملہ سیدنا علی کی شہادت کا ہو یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہو کربلا کے مقام پر، ان کے پیچھے وہ محرکات کون سے تھے؟ تمہید کے طور پہ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو رکھی۔ جب ان کے ساتھ ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی بڑھتی ہی گئی۔ بنی اسرائیل یہودی ایسی بدترین قوم ہے جو دلوں کے اندر بغض کو پالتی ہے، دلوں کے اندر حسد کو دشمنی کو پالتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو یہ سازشیں تو زیادہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے قابل تو رہی ہی نہیں تھے، تو ان لوگوں نے پلاننگ کی، ان لوگوں نے سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف کہ ہم ان کے سامنے تو لڑ نہیں سکتے، تو اب کیا انہوں نے سازشیں کی کہ جتنے ان کے عظیم لیڈر ہیں ان کو قتل کیا۔ تو سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس کو قتل کرنے والے کون تھے؟ فیروز مجوسی۔ اس نے اللہ کے پیغمبر کے اس پیارے ساتھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت کے اندر آ کے چھڑا ہوا، اور اللہ کے یہ پیارے بندے نماز پڑھتے ہوئے زخمی حالت میں تھے، ایک دو دن گزرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اتنی بڑی سازش کی، ابن سبا کا ٹولہ، عبداللہ بن سبا کا ٹولہ، اس نے اسلام کا لبادہ پہنا، اسلام کا کپڑا پہنا، جسم کے اوپر قمیص پہنا اسلام کا، اور ان کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف سازش کی، مختلف علاقوں کے اندر، کبھی مصر کے اندر، کبھی بصرہ کے اندر، کبھی کوفہ کے اندر،
ان لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی، اور آپ کے علم میں ہے اتنی بڑی بغاوت کہ حتیٰ کہ مسلمان بھی ان کی سازش کے اندر آگے تھے، کچھ مسلمان، سارے نہیں، کچھ مسلمان۔ آپ کے علم میں ہے محمد بن ابی بکر جب وہ پھلانگ کر آئے تھے ان کے گھر کے اندر سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے، تو محمد بن ابی بکر نے ان کے آگے گاڑی کو پکڑا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں جن کا نام محمد ہے، وہ آ کے سیدنا عثمان کی داڑھی کو پکڑتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس داڑھی سے تیرا باپ بھی حیا کرتا تھا، جس داڑھی کو تُو نے آج پکڑا ہوا ہے اس داڑھی سے تو تیرا باپ بھی حیا کرتا تھا۔ پھر محمد بن ابی بکر نے ان کی داڑھی کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے، لیکن وہ باغی عبداللہ بن سبا کا ٹولہ جو در حقیقت یہودی تھے، ان ظالموں نے اللہ کے پیغمبر کے اس پیارے ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا، اور ان کے خون کا فوارہ قرآن مجید کے اوپر آج بھی قرآن وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اور کل قیامت بھی حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی ہے۔ پیارے بھائیوں، جب سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، اصل ان کی سازش جو تھی اب اس منظر عام پر آئی تو دو گروہ بن گئے، ایک طرف سیدنا امیر معاویہ کا گروہ اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ معذرت کے ساتھ جو تمہید باندھی ہے تاکہ اس کا مقصد پورا ہو، اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے تو میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہودیوں کی یہ سازش اس وقت کامیاب ہوئی جب مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے لڑنے کے لیے، ایک طرف سیدنا امیر معاویہ ہیں اور ان کے ساتھ صحابہ ہیں، اور دوسری طرف سیدنا علی ہے اور ان کے ساتھ شیعان علی ہیں، وہی عبداللہ بن سبا کا ٹولہ ان کے ساتھ جس نے سیدنا عثمان کو شہید کیا تھا۔ امیر معاویہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اے علی، ہم نے کوئی خلافت نہیں چاہیے، ہم صرف سیدنا عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو وزیر بنایا ہوا ہے جو لوگ اس سیدنا عثمان کے قاتل ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں میں سے کس نے قتل کیا ہے عثمان کو؟ تو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، یعنی ان کی تعداد تھوڑی نہیں تھی، ابن سبا کے ٹولے کی بڑی تعداد تھی۔ اور آپ کے علم میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بندہ ابن سبا عبداللہ بن سبا کہا کرتا تھا کہ آپ بھی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی الہ ہیں۔ آج کون لوگ سیدنا علی کو الہ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گڑھا کھدوا کے ان کو زندہ جلا دیا اور کہا تھا کہ توبہ کرو اس معاملے سے، لیکن ان ظالموں نے توبہ نہیں کی تھی، ان ظالموں نے توبہ نہیں کی تھی، پھر بھی کہتے تھے کہ آپ الہ ہو، ہمارے مشکل کشا، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہو، آپ ہی خدا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں امیر معاویہ کو، جب میں ان سے کہتا ہوں تو یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، تو میں کس کو بتاؤں؟ ابھی آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اس کے بعد ہم اس کے جتنے بھی عثمان کے قاتلین ہیں ان سے ہم بدلہ لیں گے۔ لیکن یہ جو منافق تھے، یہ جو شیعان علی تھے، یہ جو خارجیوں کا ٹولہ تھا، یہ کبھی نہیں چاہتا تھا مسلمانوں کے درمیان صلح ہو۔ آپ کے علم میں ہے جنگ جمل ہوئی اس وجہ سے، اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے شیعان علی۔ یہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کی حفاظت کی، اس کے بعد مدینہ روانہ کیا، نہیں تو یہ ظالم ان کی اونٹنی کے گرد جمع ہو گئے تھے اور قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے، اور یہ کہتے تھے مال غنیمت اکٹھے کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اگر مال غنیمت کی بات ہے تو پھر کیا سیدہ عائشہ کو اپنی روٹی بناؤ گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ظالم یہ کہا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ نبی کی بیوی کا معاملہ تھا، دونوں طرف مسلمانوں کی جماعتیں تھیں، آپس کے اندر ان ظالموں نے اختلاف ڈالا تھا۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے ساتھ جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے اندر مسلمانوں کافی سارے مسلمان قتل ہوئے، اور آپ کے علم میں ہے کافی ساری تعداد کے اندر صحابہ ان جنگوں کے اندر شہید ہوئے۔ اور ہمارا موقف جو ہے، جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، وہ یہی ہے کہ جتنے بھی صحابہ چاہے اس جانب سے تھے یا اس جانب سے تھے، جتنے بھی شہید ہوئے یقیناً اللہ کے ہم کا مقام ہے اور وہ جنتی ہیں سارے کے سارے۔ ہم کسی کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ شیعہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمار بن یاسر تھے، نعوذ باللہ وہ ان کی کوئی شہادت نہیں،
اسی طرح امیر معاویہ کے ساتھ جو صحابی تھے، طلحہ تھے یا سعد بن ابی وقاص تھے، کہ ان کو شہید کیا گیا، کہ ان کی کوئی شہادت نہیں، تو ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھیں، جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف امیر معاویہ تھے، کیا فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا، یہ میرا سردار بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کر رہا ہے۔ ادھر سیدنا حسن کو شیعان علی نے کھڑا کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور دوسری طرف امیر معاویہ تھے، لڑنے کے قریب تھے، لیکن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت کے تقاضے کو سمجھا اور انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور سیدنا حسین نے بھی بیعت کی تھی اور منبر علی کے اوپر بیعت کی تھی۔ اور آپ کے علم میں ہوگا 3 خوارجیوں نے انہی کے ٹولے میں سے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، وہ سیدنا علی کے گروپ سے نکلے جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، جو ایک چھوٹے گناہ کو بھی بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور حتیٰ کہ کبیرہ گناہ کو وہ کفر سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے زنا کر لیا تو وہ کافر ہو گیا۔ تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ امیر معاویہ بھی کافر ہے اور سیدنا علی بھی کافر ہے، اور یہ شیعان علی سے نکلے تھے، ابن سبا کے ٹولے سے نکلنے والے لوگ۔ کون لوگ؟ در حقیقت یہودی لوگ، جن لوگوں نے اسلام کا لباس پہنا اور مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑا، مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں کی۔ پیارے بھائیو، جس کے نتیجے کے اندر عبد الرحمن بن ملجم 3 بندے اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کیا، ایک دوسرے سے وعدہ کیا، ان خارجیوں میں سے کہ ایک عبد الرحمن بن ملجم سیدنا علی کو شہید کرے گا صبح کی نماز کے بعد، اور دوسرا امیر معاویہ کو قتل کرے گا، تیسرا مصر کے اندر عمرو بن عاص کو قتل کرے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب گھر سے نکلتے تو الصلاۃ الصلاۃ کے نعرے بلند کیا کرتے ہیں۔ وہ ظالم چھپا ہوا تھا، رات کی تاریکی تھی، اس ظالم نے آ کے چھرا مارا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے اندر تھے، شام کے اندر، وہ بھی جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو اس میں بھی حملہ کیا گیا، وہ زخمی ہوئے، اس کی ران کے اوپر زخم آئے جس کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے، اگر پیٹ میں لگتے تو یقیناً وہ بھی شہید ہو جاتے۔ تیسرے نمبر پہ عمرو بن عاص، اس کو شہید کرنے والے وہی شیعان علی جو سیدنا علی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، خارجیوں کا جو دعا بنا اس میں سے عمرو بن عاص اس دن بیماری کی حالت میں تھے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی جگہ پہ ایک اور شخص ہے، انہوں نے آ کے نماز پڑھائی تو اس شخص کو قتل کر دیا۔ پیارے بھائی، معاملہ دیکھا جائے یا شہادت حسین کا معاملہ ہو یا سیدنا علی کی شہادت کا معاملہ ہو یا سیدنا عمر کی شہادت کا معاملہ ہو، ان تمام شہادتوں کے پیچھے اگر ہاتھ دیکھا جاتا ہے تو ہاتھ جن کا نظر آتا ہے تو ان یہودیوں کا ہاتھ نظر آتا ہے، اور یہی یہودی ہے جو آج بھی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں، آج بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں سب سے آگے، اور اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سب سے بدترین دشمن اگر مسلمانوں کے ہیں تو وہ یہودی لوگ، اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن ان ظالموں نے امریکہ اور یو ایس اے اور اسی طرح برطانیہ کی اکانومی کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور انہی کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ نیٹو اتحاد جو افغانستان کی سرزمین کے خلاف بنا تھا، کس کی وجہ سے بنا تھا؟ کیا اسامہ بن لادن نے یہ حملے کیے تھے WTC میں؟ وائٹریس سینٹر پہ حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، جارج بش کی اپنی کارروائی تھی، اس کو بہانہ بنا کے وہ افغانستان کی سرزمین پہ آئے تھے، آگے اٹیک کیا تھا، 52 طیاروں سے بمباری اور کارپیٹ بمباری، جہاں پہ پہاڑ بھی زندہ نہیں رہ سکے، وہ بھی ثابت نہیں کر سکے، انسانوں نے کیا ثابت کیا؟ لیکن اللہ رب العزت یقیناً ان کا ساتھ دیتے ہیں جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ پیارے بھائیو، آج جو ایسا گروہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے جو دجال کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے نبی کے صحابہ کو کافر کہتا ہے، یاد رکھیے گا یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی یہودی لوگ ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ کے بارے میں ان کا یہ موقف بن جائے گا یہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، تو پھر نہ قرآن پر ایمان رہے گا نہ ہی حدیث کے اوپر ایمان رہے گا۔ اسی وجہ سے یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے 40 عبارتیں 30 نہیں ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا کیوں یہ ہمارے قرآن کا انکار کرتے ہیں؟ در حقیقت یہ وہی لوگ ہیں۔ آج ایران کے اندر فیروز لولو جو مجوسی تھا، آج اس کی باقاعدہ طور پہ پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، اور اس کا طواف کیا جاتا ہے ایران کے اندر، اور ایران کے اندر اس کا ایک بہت بڑا مزار بنایا گیا ہے۔ سوال ہے میرا ان بھائیوں سے،
अगर इनका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसने सैयदना उमर को शहीद किया था, तो इसका मतलब यही है कि आपको उमर की शहादत पे खुशी है और उसके कातिल को भी आप अपना पसंदीदा समझते हैं। तो प्यारे भाइयों, खुलासा गुफ्तगू का यही है, ये जितनी भी साजिशें हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ, या वो जो दज्जाल का इनकार करते हैं, या वो लोग जो हदीस का इनकार करते हैं, यकीनन इन लोगों के पीछे यही यहूदी ताकतें हैं जो मुसलमानों के अकीदे को बर्बाद करने के करते हैं। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहूदी साजिशों को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक करके इस्लाम पे रखे, इस वक्त मौत पे शहादत ईमान की मौत की मुझे जब मौका मिला इंशाअल्लाह कभी शहादत हुसैन आप लोगों के सामने शिया कुतुब से मैं बयान करूंगा, अगर अल्लाह ने मौका बनाया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला ईमान वाली सेहत वाली नेक जिंदगी नसीब अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।